ویلکم بیک فرام دی بریک ناظرین. اس وقت ہم بات کریں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کے حوالے سے, اور جو محض نوید احمد نے رپورٹ تیار کی اس میں آپ کچھ جذبات سامنے بھی آئے. اب بھی ہمارے وہ دوست جو ہمیں پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جو اپنی بات ہم تک اور حکومت تک اور شہر تک پہنچانا چاہتے ہیں, وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں 37585221 اور 37573288. ہماری ٹیلی فون لائنز جو ہیں اب سے اوپن ہوں گی. بات ہو رہی تھی تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کی, اور عمران آپ بات کر رہے تھے. میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر دوپٹہ گلی میں ہوا, شالامار کے علاقے میں ہوا, جب آپ کا سر پھٹ گیا, اس کے اندر آپ کو ہاسپٹل جانا پڑا گڑی شاہو میں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ بھائی صبح جو کچھ ہونے جا رہا ہے, صبح ایسے نہ ہو کہ پورے لاہور میں پانی پت کی لڑائی چھڑی ہوئی ہو. میں آپ کو بتا دوں نا بھائی, پہلے جب ہے کوئی بھی ٹاؤن آپریشن کرتا تھا جی, تو پہلے کوئی نہ کوئی دباؤ جو ہے وہ ٹاؤن پہ پڑتا تھا. اچھا کہ جی یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا ووٹر ہے, اس کو چھوڑ دیں, اس کا سامان واپس کر دیں, وہ ہو جاتا تھا. صحیح. لیکن اب پنجاب حکومت نے ایک ایسی اسٹریٹجی بنائی, انہوں نے کیا کیا کہ جو تھے ایم پی ایز ان کو متعلقہ ان کے ٹاؤن میں لگا دیا گیا, اور ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ جو آپ کے تاجر اور دیگر یونین کے نمائندے ہیں نا, آپ نے ان کو جی منانا ہے کہ وہ اپنی تجاوزات ختم کریں. اگر وہ نہ کریں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے. اس کے بعد مجبوراً ان کو کرنا پڑا, اور اب جو ہے وہ سیاسی دباؤ نہیں ہوگا صبح. نہیں, اب نہیں, آپ کو اسپورٹ نہیں ہوگے, ایسا نہیں ہے, چیز نہیں ہے. اچھا یہ ہر مارکیٹ میں ہر جگہ پر کوئی تاجر ہاتھ نہیں اٹھاتا, وہ تاجر نہیں ہے, میں انہیں مانتا نہیں. انہیں کو فرشتے نازل نہیں ہوتے نا, آپ لوگ ہی ہیں نا جو ریڑیاں پٹے لگاتے ہیں نا, وہ جو اجازت دے رہا ہوتا ہے اس کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں روزانہ. اچھا, ان کی تعداد مارکیٹوں میں کم ہے, وہ پھر گنڈا گردی سے وہ پٹا بھی لگاتے ہیں. ان کا وہ روزگار بند ہو گیا, وہ اپنی طور پر تو کوشش کرتے ہیں. صحیح. آج اکثریت اس حق میں ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے. صحیح. 100 میں سے 10 لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں نجم صاحب, میں ایک عرض کروں, یہ جو آپریشن ہو رہا ہے نا, یہ ضلع انتظامیہ کی اماں پہ نہیں ہو رہا, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پہ ہو رہا ہے. اگر ضلع انتظامیہ اپنے فرائض کو ادا کرنے میں اتنی ہی چاق و چوبند ہوتی تو یہ بہت پہلے آپریشنز ہوتے, یہ 2.5-3 سال نہیں ہوئے. وجہ یہ ہے کہ تجاوزات کا جہاں اور اس کے بہت سے امپلیکیشنز ہیں نا, وہاں ایک بہت بڑا یہ بھی خطرہ ہے دہشت گردی کا, کہ تجاوزات کی آڑ میں وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. مجھے اب آپ نے پہلے ایک بات کی ہے ان سے کہ جی جو وہ ٹی ایم اوز آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ صحیح. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں سے وہ ٹی ایم اوز ان کی ضلع انتظامیہ ماہانہ لے رہی ہوتی ہے. اچھا, وہ ماہانہ میری بات سنیں, وہ کہتے ہیں وہ اس لیے ان کو مارتے ہیں, وہ ٹھیک مارتے ہیں کیونکہ وہ ماہانہ بھی لے لیا, اور ہماری جو ہے وہ تو ماہانہ تو اب بھی جا رہا تھا, وہ اب بھی جا رہا تھا. ایک کالر نے میرے ساتھ ان کی بات سن لی, ایک کالر نے کافی دیر سے ہولڈ کیا, انہوں نے غفور حسین صاحب ہیں. السلام علیکم غفور صاحب. جی وعلیکم السلام. غفور صاحب کیا کہیں گے, تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہو رہا ہے, تاجر رہنما جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے, ضرور ہونا چاہیے. جی بالکل ضرور ہونا چاہیے, لیکن مجھے جیسا کہ یہ سٹی 42 ہے اور لاہور کے بارے میں آپ پوری طرح جانتے ہیں, ہماری جو فیروزپور روڈ ہے یہ آپ آ جائیں, چونکہ احمد صدو سے آ جائیں اور نہر تک آ جائیں, اس کا سائز جو اس کا وائڈ ہے وہ آپ کو اندازہ ہی ہے کہ وہ کتنا ہے, جبکہ نہر کراس کرتے ہی مزن چندی چوک تک وہ کتنی وائڈ رہ جاتی ہے, کتنی چھوٹی ہو جاتی ہے, یہ بھی آپ کو اندازہ ہے. اچھا, تو یہ کیا تجاوزات ہے؟ یہ روڈ پیچھے سے اتنی کھلی کیوں ہے؟ پہلے دن سے ہے, آج ہو گئی ہے, کیوں ہو گئی ہے؟ فیروزپور روڈ کو تو بھائی غفور صاحب انہوں نے پہلے ہی ماڈل روڈ بنا دیا ہوا ہے, ماڈل روڈ ہے وہ. آپ جانتے ہیں کہ وہ جو پیچھے سے وائڈ کتنی وائڈ ہے, جو نہر سے پیچھے یہ ایک اور سوال ہے کہ جو سڑک چھوٹی ہو جاتی ہے, اس کا بہت بہت شکریہ. یہ ایک اور نیا ایک انہوں نے پہلو دیا ہے کہ ایک سڑک پیچھے سے کھلی آ رہی ہوتی ہے, آگے جا کے جب وہ چھوٹی ہو جاتی ہے تو کیا اس جو دکانیں آگے بڑھی ہیں, مطلب یہ ہے کہ تجاوزات بڑھ جاتی ہیں. وہ بھی میں ایک بات عرض کروں کہ ویسے کوئی ایک اینٹ نہیں رکھ سکتا جب تک انتظامیہ اس کے ساتھ نہ ہو, سارا عملہ اس کے ساتھ نہ ہو. ٹی ایم اوز جو ہیں, تحصیل میونسپل آفیسر جو ہیں, یا ٹی ایم ایز کی بات کریں, تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن جو ہیں, جی پیسے کھاتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں میری بات سنیں, یہ خود نہیں کسی سے پیسے مانگنے جاتے, آگے کرندے ہوتے ہیں جو, ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر تک جاتا ہے. اب اوپر کہاں ختم ہوتا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ بتا نہیں سکتے؟ نہیں, میں بتا نہیں سکتا. اچھا, پتہ ہے آپ کو؟ بالکل, میں اس کا کہہ نہیں سکتا نا کہ یہ کہاں تک جاتا ہے, کیونکہ یہ غائب کا علم تو خدا ہی جانتا ہے. اچھا, ایک ٹی ایم اے ہے, تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے, داتا گنج بخش ٹاؤن ہے, بہت بڑا ٹاؤن ہے جی. اسی طرح سمنا آباد ٹاؤن ہے, شالامار ٹاؤن ہے, یہ سارے ٹاؤن بڑے بڑے ٹاؤنز ہیں, بڑی بڑی مارکیٹس ہیں.
کتنی کمائی ہوتی ہوگی ایک ٹی ایم اے کی؟ یہ اوپر کی کمائی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم کسی بڑی مارکیٹ سے جی یہ 30 لاکھ 40 لاکھ 20 لاکھ اس سے کم کی نہیں ہوگی ایک مارکیٹ سے، جی ایک مارکیٹ سے، اور 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ اس سے کم نہیں ہوگی. اور اس طرح ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے ملک میں اور خاص طور پر زندہ دلانے لاہور میں ٹی ایم ایز والے تو بیچارے مر جائیں گے اگر تجاوزات ختم ہو جائیں گی، اگر اتنے زیادہ ٹی ایم اے کے جو آفیسرز ہیں یا جو ان کے اہلکار ہیں نا جی، ان کی ضروریات ہیں وہ میری آپ کی طرح کے انسان ہیں. انہوں نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے ہوٹل سے جا کر، انہوں نے بچوں کے لیے شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے، اپنے کپڑے جوتے بھی خریدنے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کام ان لوگوں کو تو ارب پتی ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے آپ شہر کا نظام دھرم بھرم کر دیں. پھر ہماری حکومت اردو بازار سے بیگ بھی خریدنے ہوں گے، جا کے کتابیں بھی خریدنی ہوں گی. حکومتیں بھی سنجیدہ نہیں ہوتی اس میں. اگر حکومت سنجیدہ ہوگی ہے نا، گرینڈ آپریشن شروع ہو رہا ہے، ساری اس کی آپریشن شروع ہو رہا ہے. اگر یہ ناکام ہوا تو میں یہی کہوں گا کہ یہ حکومت کی ناکامی ہے. اس حکومت مجھے جو یاد پڑتا ہے میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا. پہلے کب ہوا تھا، ملک عبدالرؤف صاحب ہیں شادرہ سے، کالرز مختلف ہمارے پاس آ رہے ہیں. دراصل آپ کی ڈیبیٹ بھی اتنی زبردست ہے کہ میں کالرز کی طرف نہیں جا پا رہا. جی ملک صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی ملک صاحب فرمائیے گا، کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے. جی بھائی. لیکن یہ خالد پرویز صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. ان کا موقف جو ہے نا، جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. نہیں میر صاحب جو کہہ رہے ہیں جی نہیں جی یہ اپنا ان کا عملہ منتری لیتا ہے، اس سے کرتا ہے. یا آپ میرا بھائی ان سے یہ پوچھے کہ ان کی جو ایک شاپ ہے ماہ روڈ پہ، یہ جو پھٹے لگواتے ہیں، ایک ایک پھٹے سے ڈیلی 500 روپیہ لیتے ہیں. آپ شدرا آ جائیں، شدرا منڈالا روڈ پہ دیکھ لیں کہ جتنے دکاندار ہیں یہ بیچارے ملازموں کو مطلب الزام لگا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں تاجر نہیں کرتے تو کون لوگ کرتے ہیں؟ صحیح ہے صحیح ہے. ان کی مرضی کے بغیر، بہت بہت شکریہ لائن پر آنے. آپ کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتی. بجلی بھی لینی ہے، لائٹ بھی لگا رہا ہے، صحیح ہے، تو تاجر لے کے دیتا ہے نا، سامنے فرنٹ پہ دکان ہے وہ دیتا ہے اس کو. چند مثالیں ہوتی ہیں، میری بات سن لے. میں یہ کہہ رہا ہوں قابضین ہیں جو سرکاری زمینوں پر، میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں. اس طرف بھی آتے ہیں، تاجروں کی طرف تو تاجروں کی طرف میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. جیسے خالد صاحب آپ بڑے بھائی ہیں، مجھے ایک بات جو عوامی نمائندہ ہوگا، جو ووٹوں کے ذریعے آیا ہوگا، جی وہ نہ اپنی مارکیٹ میں ہونے دے گا، نہ وہ کرتا ہوگا. نجم صاحب ایک بہت اہم ایشو خالد صاحب ہم مس کر رہے ہیں، پلیز ذرا وہ مجھے ریز کر لینے دیں. دیکھیں پتہ کیا ایشو ہے، ایک اور ایشو بھی بڑا اہم ہے. یہ جو بنیادی شہری سہولتیں ہیں نا، یہ پرووائڈ کرنا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. صحیح. مثال کے طور پر تاجروں کو پیچ ورک بھی چاہیے، ان کی لائٹس بھی لگنی چاہیے، ان کو صفائی ستھرائی کا نظام بھی ہے، ان کی سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں. اب مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں، ایک منٹ بعد. اب یہ تمام فیسلٹیز جو ہیں یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے. بری طرح ہماری جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے جی وہ ناکام ہے ان سہولیات. تو اب کیا وہ تجاوزات کے خلاف ہوتا گیا نہ کرے؟ نہیں یہ تو کریں، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، سہولیات بھی دیں یہ تو. لیکن ایشو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اپنی دیگر میرے ساتھ ایک کالر بھی ہو رہا ہے کافی دیر سے، پورا کریں نا. صحیح آپ کا پوائنٹ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اور کالر میں سے ان کی بات سن لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم. جی جناب، کیا تعارف بھی کروائیے گا؟ ہاں جی ناصر محمود ماڈل ٹاؤن. جی ناصر صاحب فرمائیے گا، کیا ہونا چاہیے؟ شہزاد کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے جی. میری ریکویسٹ ہے کہ یہ ماڈل ٹاؤن میں نا حمزہ شہباز شریف صاحب نے 4 سڑکوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. گراؤنڈ ہے سامنے، ادھر بھی قبضہ ہے. وہ سیکورٹی ریزنز سیکورٹی وہ عوام دشمن کام نہ کریں. اچھا، سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے انہوں نے روڈ بند کی ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب ہے نا جی، اس کے بارے میں بات اٹھائیں نا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ لائن پر آنے کے لیے. اس وقت لینا ایک بریک کے بعد یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں.